السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سینیٹر مشتاق احمد خان نے پاکستان کے تمام تر نوجوانوں کو، یوٹیوبرس کو، فیس بک پر لائیو آنے والوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اور ہر عام فرد کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آج کے دن کم از کم ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو ٹرانسجنڈر ایک قانون کے خلاف بنائے، ٹھیک ہے، اور سمجھانے کی کوشش کر لوگوں کو کہ آخر اس قانون کے نتائج کیا نکلیں گے، آخر یہ قانون اتنا گھناؤنا کیوں ہے۔ لیکن اس قانون کے اندر 20% جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور ان 20% قوانین کی ہم کے دل سے احترام کرتے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے اس کے خلاف ترمیم کے اندر اس کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی۔ بتانے کا مقصد یہ جو 80% قانون ہے وہ سراسر ہماری خاندانی نظام، ٹھیک ہے، اور خواجہ سراؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سمپل سی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواجہ سرا وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، دو جنسوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قانون یہ ملک پاکستان ابھی تک ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا تھا، اور والدین جو اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ان کو بے دردی سے نکال دیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات کے لیے ایک طویل عرصے سے قانون بنانے کی ضرورت تھی، اور بالآخر قانون تو بنایا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر 20% جو ہے قانون ان لوگوں کے لیے شامل کیا گیا، لیکن 80% جو ہے قانون کے اندر ڈنڈی ماری گئی۔ وہ 80% قانون کن لوگوں کے لیے بنا؟ وہ 80% قانون ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو نفسیاتی مریض ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں کہ جو کسی حادثے کے سبب، ٹھیک ہے، یا کسی سانحے کے سبب جن کی مردانہ قوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے اعضاء کٹ گئے یا ان کے اعضاء کو نقصان پہنچا ہو، لیکن ہیں تو وہ کامل مرد، لیکن اپنی جنس کی تسکین ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو اس قانون کے تحت وہ افراد بھی اپنی جنس تبدیل کروا کر اپنے آپ کو عورتوں کے اندر شمار کر سکتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ کہ جو کامل مرد ہوں لیکن ان کے رہن سہن کے اندر، ان کی فیلنگ کے اندر، ان کے جذبات کے اندر عورتوں والے اثرات ہوں۔ ظاہر ہے یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں بچپن میں ان کی اٹریکشن جو ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، دوستی، گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر میں بہنیں زیادہ ہوتی ہیں، تو جس کے سبب، ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک نفسیاتی بیماری پنپنے لگتی ہے کہ جس کے سبب وہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنوں، لڑکیوں کی طرح بناؤ شکار کروں، لڑکیوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کی چال ڈھال، ان کی بات کرنے کا انداز سب کچھ لڑکیوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن ہوتے وہ مکمل مرد ہیں۔ اب اس قانون کے تحت ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کامل مرد، ٹھیک ہے، اگر چاہیں تو اپنی جنس تبدیل کر دیں اپنی خواہشات کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا بچپن یا پھر کوئی حادثاتی طور پر یا کسی نفسیاتی بیماری کے سبب ان کے اندر فیلنگس جو ہیں وہ مردوں والی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ جو لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ لڑکوں کی آزادی یا لڑکوں کے چلن پھرن یا لڑکوں کے اٹھنے بیٹھنے یا پھر لڑکوں کے گھومنے پھرنے سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو آزادی لڑکے کو حاصل ہے وہ لڑکی کو حاصل نہیں ہے۔ تو یا تو پھر بچپن میں لڑکوں کے ساتھ زیادہ گھومنا پھرنا، لڑکوں کے ساتھ زیادہ اٹریکشن، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے سبب ان کے اندر جو نفسیاتی بیماری ہے پنپنے لگتی ہے کہ وہ بھی لڑکا ہی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹائل، انداز، بات چیت، ٹھیک ہے، اور ساری کی ساری جو ہیں چیزیں ان کے اندر لڑکوں والی آنے لگتی ہیں فیلنگس، لیکن وہ ہوتی کامل عورت ہیں، ٹھیک ہے، قدرتی طور پر، فطرتی طور پر اس کا جو جسم ہے، ٹھیک ہے، جسم کا خد و خال ہے، اور جسم کے اندر جو قوت ہے وہ ساری کی ساری عورتوں والی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ لڑکی، یہ کامل لڑکی، کامل عورت اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر، ٹھیک ہے، جو فیلنگس ہیں اور جذبات ہیں وہ لڑکوں والے ہیں، اور پاکستان کا یہ جو قانون جو بھی ٹرانسجنڈر قانون بنا ہے اس کے تحت اگر وہ لڑکی چاہے تو کسی نادرہ میں جا کر اپنی NIC کے اوپر لڑکا لکھوا سکتی ہے، اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے، اور یہ پاکستان کے قانون کے تحت یہ نادرہ پابند ہوگا کہ اس کی لڑکی کے NIC کے اندر لڑکا لکھ دے، اور تمام تر اس کو سہولیات معاشرے کے اندر دی جائیں گی جو ایک لڑکے کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا اگر لڑکی بنتا ہے تو اس لڑکے کو مکمل وہ تمام تر سہولیات دی جائیں گی وہ جو لڑکی کو حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لڑکا جو ہے لڑکیوں کے واش رومس یوز کر سکتا ہے، وہ لڑکیوں کی بسوں کے اوپر، لڑکیوں کی سیٹوں کے بسوں میں لڑکیوں کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ لڑکیوں کے کالج کے اندر داخلہ لے سکتا ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، غرض کے ہر معاملہ کر سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ کامل لڑکا کل کوئی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا اس کا ریپ شیپ کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور عمل کرتا ہے، اور جس کے بعد اس کو پکڑا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی میرا NIC دیکھ لو، ٹھیک ہے، میں تو ایک کامل عورت ہوں، میں تو کسی لڑکی کے ساتھ ریپ نہیں کر سکتی، زیادتی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک لڑکی، ٹھیک ہے، وہ لڑکا بن کر کسی بھی لڑکے کے کالج کے اندر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکوں کی سیٹوں میں بیٹھ سکتی ہے، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا
کرنا شروع کر سکتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر خرابی یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے خاندانی سسٹم خاندانی نظام سے ٹکراؤ کرتے ہیں. اب اس قانون کے تحت آگے آنے والی برائیاں کیا ہیں, آگے آنے والے خطرات کیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی بیوی ہے, یا کوئی بھی ایسی عورت جو آپ کے گھر کے اندر تعلق رکھتی ہے, لیکن اس کے اندر یہ فیلنگس آتی ہیں, اس کے نفسیات کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ وہ لڑکا ہے, اور وہ لڑکی جو آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے وہ کسی نادرہ کے اندر جا کر یہ بات لکھوا دیتی ہے کہ بھائی میں لڑکا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے لڑکوں والی تمام تر سہولیات دی جائیں, ٹھیک ہے. اور کل کو وہی لڑکی جو لڑکا بن چکی ہے وہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہے اس حیثیت سے کہ میں لڑکا ہوں اور میں کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کا قانون اس کو تحفظ فراہم کرے گا. والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا خاندان والے ہوں, وہ تمام کے تمام لوگ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیں تب بھی اس لڑکی کو, ٹھیک ہے, لڑکا بننے سے روک نہیں سکتے. اس لڑکی کی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے سے اس کو روک نہیں سکتے, کیونکہ وہ لڑکی تھی, اس نے اپنے NIC کے اندر لڑکا لکھوا دیا یا اس نے اپنی جنس تبدیل کروا لی, ٹھیک ہے. اب یہ قانون کے تحت اس کو پورے کے پورے تحفظ حاصل ہوگا. اسی طرح آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر کے اندر موجود ہے اور اس نے اگر اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, میں لڑکی ہوں, اور وہ اگر اپنی NIC کے اندر جا کر اپنی اصل جنس کو چھوڑ کر وہاں پر جا کے اپنی جنس لڑکی لکھوا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں لڑکی ہوں, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لڑکی بن چکی ہوں, اب میں کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر سکتا ہوں. ہے تو وہ کامل لڑکا, کامل مرد, لیکن اس کی خواہشات جو ہیں وہ لڑکیوں والی, اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں. NIC کے اندر لڑکی لکھوانے کے بعد اس نے اپنے NIC کے اندر لڑکی لکھوا لیا, اس کے بعد اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میں تو لڑکی بن چکی ہوں, میں کسی بھی لڑکے سے شادی کر سکتی ہوں. تو یہ قانون, ٹھیک ہے, یہ ایکٹ اسے مکمل تحفظ فراہم کرے گا. یہ ادارے تمام کے تمام لوگ اس کو تحفظ فراہم کریں گے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اور آپ کے گھر والے پورے کا پورا زور بھی لگا دیں کہ اس لڑکے کو, ٹھیک ہے, لڑکی بننے سے روکیں یا پھر اس لڑکے کی کسی دوسری لڑکی سے شادی کو روکیں, تو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ قانون بن چکا ہے اور یہ قانون اس کو تحفظ فراہم کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم آنے والا ہے بڑا بھیانک سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کی بیٹی, ٹھیک ہے, جو کامل بیٹی ہو, کامل لڑکی ہو, آپ کی بہن جو کامل لڑکی ہو, کامل عورت ہو, اور وہ لڑکا نہ بنے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا جو بیٹا جو کامل مرد پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر کامل مردوں والی خصوصیات ہیں, آپ کا بھائی جو کامل مرد پیدا ہوا ہے, کامل مردوں والی خصوصیات ہیں, وہ لڑکی نہ بنے اور کسی لڑکے سے نکاح نہ کرے, ٹھیک ہے, تو اس قانون کے خلاف آپ لوگوں کا اٹھنا لازمی بن چکا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے خاندانی نظام کو, خاندانی سسٹم کو لڑا جائے. اب یہ جو قانون بنا ہوا ہے یہ کسی مذہب یا اسلام کی مخالفت میں نہیں بنا ہوا, بلکہ یہ قانون انسانی فطرت کے خلاف بنا ہوا ہے, انسانی نسل نو کے لیے بنا ہوا ہے. اگر یہ قانون پاس تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اگر اس قانون کو جاری رکھا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, خاندانی نظام ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, افزائشی نسل کا سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا. اپنی جنسی بہرا روی جس کا جو دل چاہے گا, جس انداز سے چاہے گا وہ پورا کرے گا. آپ اور میں اور پورا کا پورا خاندانی نظام دیکھتا رہ جائے گا, تکتا رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کے خاندان کا مسئلہ, اگر یہ سوچ کر آپ اس قانون کے خلاف اٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ قانون, ٹھیک ہے, جلد از جلد ختم کر دیا جائے گا اور پاکستان کے اندر اپنی فطرت اور اپنی اصولی قانون کے اوپر قائم رہے گا. لیکن اگر آپ خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مولوی یا کسی دیندار یا مذہب کی وجہ سے لوگ اس کے مخالفت کر رہے ہیں تو آپ سراسر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اس کے اثرات ہر آدمی کے گھر تک پہنچیں گے, ٹھیک ہے. آپ اس قدر بے بس ہو جائیں گے کہ آپ کی اپنی بیٹی لڑکا بن جائے گی, آپ کا اپنا بیٹا کامل لڑکا جس کو آپ نے یہ تصور کیا ہو کہ یہ بیٹا کو کما کر کھلائے گا, ٹھیک ہے, یہ بیٹا جو آپ کی نسل کی پروان چڑھائے گا, ٹھیک ہے, وہ لڑکا لڑکی بن جائے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کے اندر خواجہ سراؤں کے لیے جو حقوق ہیں وہ صرف 20% ہیں. 80% جو حقوق بنائے گئے ہیں وہ ان ٹرانسجنڈر قانون کے لیے بنائے گئے. لیکن خواجہ سراؤں کے حقوق سراہوں پر, ٹھیک ہے, خواجہ سراؤں کے حقوق پورے کرنا ہر خاندان کی ذمہ داری ہے. جس خاندان کے اندر وہ خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے اس خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھیں, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی اشرف المخلوقات کے اندر اس کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کی عزت کرنا, اس کی تکریم کرنا, اس کے نانو نفقے کا بندوبست کرنا, ٹھیک ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری, ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے.
दूसरी सूरत इस हुकूमत पाकिस्तान को, ठीक है, इस रियासत को, ठीक है, उन लोगों के लिए, ठीक है, तालीमी निज़ाम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ख्वाजा सराओं के लिए जो जेन्युइन ख्वाजा सरा हैं, ठीक है, उनके लिए तालीमी निज़ाम बनाना पड़ेगा, उनके लिए माहवार वजीफ़े का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनके लिए मेडिकल सहूलियात का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और उन तमाम घरों को पाबंद करना पड़ेगा गवर्नमेंट को जिन घरों के अंदर ये ख्वाजा सरा, ये अल्लाह की मखलूक पैदा होती है, ये अल्लाह की मखलूक है, ठीक है, इनका विरासत के अंदर भी हिस्सा है, ठीक है, इनका जनाजा नमाज भी पढ़ाया जाता है, ठीक, इनके लिए दुआएं भी की जाती हैं, इनके लिए इस्तग़फ़ार भी किया जाता है। और मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो इन अल्लाह की मखलूक को अपनी शादियों पर नचवाते हैं, अपनी पार्टियों पर नचवाते हैं, ठीक है, इनकी बेइज्जती करते हैं, इनकी तौक़ीर को गिराने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि भाई ये इसी काम के लिए बने हैं, ठीक है, तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, ये अल्लाह की मखलूक है, ठीक है, ये अशरफुल मखलूक़ात है, जिस तरह आपकी इज़्ज़त है अल्लाह ताला ने इनकी भी इज़्ज़त रखी है, ठीक है, इनको कोई बिकाऊ माल, ठीक है, या इस्तेमाल करने वाला टिश्यू पेपर न समझें, ठीक है, इनको इज़्ज़त दें, इनको तकरीम दें, जिस तरह आपके घर के अंदर आप अपनी बेटी और बेटे को इज़्ज़त देते हैं, इसी तरह इन लोगों को भी इज़्ज़त देने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो हम दीनदार तबका या गैर दीनदार तबका जो इस कानून की मुखालफत कर रहा है, इस कानून की मुखालफत का हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी के मुखालफत कर रहे हैं, या ख्वाजा सरा अगर किसी घर के अंदर पैदा होता है तो उसकी मुखालफत करते हैं, बल्कि हमारी मुखालफत उन लोगों की है जो इसकी आड़ के अंदर, ठीक है, अपनी जिनसी बहरा रवि को, ठीक है, परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो अपनी जिन्स को तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को इस जो ख्वाजा सरा का कानून है, ठीक है, इसके गलत असरात, ठीक है, आने वाले वक्तों के अंदर इसके बुरे नताइज से आपको आगाह कर दिया है मैंने, ठीक है, और कानून को बार बार पढ़ें, ठीक है। इस कानून के अंदर लफ्ज़ी हेरा फेरी की गई है, ठीक है, ताकि आम मुनास को समझ सकें। अल्लाह ताला हम सबको, ठीक है, इसके शर से, ठीक है, हमको, हमारी नस्लों को, हमारी आल औलाद को बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो तमाम दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि ये मैसेज तमाम तर लोगों तक पहुँच सके।